वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मंजूर शेख आपसे मुखातिब हूँ और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ हुआ चाहता है। मैं क़ारी अशफाक काजी से गुजारिश करता हूँ कि वो क़िरात के लिए तशरीफ़ लाएं। ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.
ابھی آپ نے سورہ تکاثر اور سورہ عصر یہ دو صورتیں آپ کے سامنے قاضی اشفاق صاحب نے پڑھی. ترجمہ ہے سورہ تکاثر: تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن میں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لوگ غور تک پہنچ گئے. ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. تم پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کو انجام دیتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے اور پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے. پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. سورہ عصر: زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. خواتین و حضرات، ڈاکٹر اسرار احمد انشاءاللہ آج نجات کی راہ پر خطاب کریں گے. حاضرین کرام، یہ دنیا جسے ہم آزمائش کی جگہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں موت اور حیات بخشی تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس دنیا کی عارضی زندگی میں ہم حالت امتحان میں ہیں، اور اس امتحان کا نصاب کیا ہوگا، اس امتحان کی کامیابی کے لیے ہمارے پاس کیا نصاب ہے، ہمارے لیے نجات کی راہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ایک بار پھر میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب سے کہ وہ اپنے حکیمانہ انداز میں ہم سے خطاب کریں. ڈاکٹر اسرار احمد بعنوان نجات کی راہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگرچہ گفتگو کا عنوان نجات کی راہ ہے، تاہم اس ضمن میں اس وقت صرف ایک صورت کے بارے میں گفتگو کا ارادہ ہے جس کا مرکزی مضمون یہی ہے
یعنی سورۃ العصر۔ اس سے پہلے کہ میں سورۃ العصر کے بارے میں کچھ عرض کروں، چند باتیں تمہیدی طور پر جان لیجیے۔ نمبر ایک، یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے۔ صرف 3 صورتیں قرآن کی ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر۔ 3 سے کم آیات پر کوئی سورت مشتمل نہیں ہے، تو 3 سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورت سورۃ العصر ہے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ہے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے جو سورہ ہود میں بیان ہوا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات پہلے محکم کی گئیں اور پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی اس ذات کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے۔ ابتدا میں قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں مضامین کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے اس محاورے کے مانند ہے کہ دریا کو یا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے۔ تیسری بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے۔ میرے انداز بیان کو پہچانیے، پہلے میں نے کہا یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، پھر میں نے عرض کیا یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے، اور اب میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے۔ قرآن مجید کا موضوع ہے ہدایت۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رمضان مبارک کی عظمت کے بارے میں بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ سائنٹیفک ریفرنسز قرآن میں ہیں۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، فکری ہدایت، عملی ہدایت۔ اور وہ ہدایت جو ہے اس سورہ مبارکہ میں مختصر ترین الفاظ کے اندر سمو دی گئی۔ چنانچہ میں یہاں آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول سنانا چاہتا ہوں جو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ہے۔ آپ نے فرمایا لو تدبر الناس هذه السورہ لوسعتهم۔ اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور کریں، سوچیں، فکر کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ اس سے بھی زیادہ بڑا قول جو مفتی محمد عبدہ نے اپنی تفسیر پارہ عم میں بیان کیا ہے، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس۔ اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اسی جامعیت کی بنا پر صحابہ کرام کا ایک طرز عمل امام رازی نے لکھا ہے، کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورة العصر ثم يسلم احدهما على الاخر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ جب وہ باہم ملاقات کرتے تھے تو اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیں۔ اس کے بعد وہ پھر سلام کرتے تھے اور اپنے اپنے راستے پر چلے جاتے تھے۔
یعنی تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ہدایت کے جملہ مراحل کو واضح کرنے کے لیے، ایک ایک لفظ میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے واقعتاً اسی کی مثال ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ ایک اعتبار سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کے مضامین کا انڈیکس ہے۔ قرآن میں کچھ تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں، کچھ ازل کی باتیں بتائی گئیں، آدم کی تخلیق کا مرحلہ بتایا گیا، آدم و ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا، پھر بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے گئے، پھر ہمیں آخرت کی خبریں دی گئیں۔ ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا، والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ اب یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے قرآن کے مضامین کا، بہت جامع عنوان، آمنو، کن کن چیزوں پر ایمان، کس انداز میں ایمان، یہ تشریح قرآن میں ملے گی آپ کو مکی صورتوں کے اندر۔ وعملوا الصالحات، تیسرا مضمون کیا ہے؟ اچھے اعمال، صالح اعمال، اسی کی تفسیر تو ہے، اخلاقی تعلیمات ہے، بیسک ہیومن موریلٹی کا تذکرہ ہے، پھر شریعت کے احکام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ سب کیا ہے؟ عمل صالح کی تفسیر ہے۔ وتواصوا بالحق، یہ کیا ہے؟ یہ مختلف عنوانات سے قرآن مجید میں مضمون آیا، کہیں اس کو کہا گیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہیں سے کہا گیا ادعو الی سبیل ربک، اور اس کے اوپر مفصل مضامین ہے۔ اور وتواصوا بالصبر، مدنی صورتوں میں جبکہ جنگیں ہو رہی تھیں تو صبر کی جو تلقین آئی ہے، جس طرح سے آئی ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ تو یہی تو مضامین ہے نا قرآن کے۔ تو گویا کہ سورۃ العصر جو ہے مضامین قرآن کا ایک جامع انڈیکس ہے۔ چوتھی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کلام انتہائی مؤکد ہے، نہایت تاکیدی ہے۔ پہلے تو اللہ قسم کھا رہا ہے، اللہ بغیر قسم کھائے بھی کوئی بات کہے تو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، لیکن تاکید کے لیے والعصر، زمانے کی قسم کھائی۔ ان الانسان لفی خسر، ان تاکید کے لیے، لفی لام پھر تاکید کے لیے، خسرن تفخیم کے لیے، معمولی خسارہ نہیں، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کا خسارہ نہیں، بہت بڑا خسارہ، تاکید کی انتہا ہے۔ یہ 4 باتیں نوٹ کرنے کے بعد اب ذرا اس کا ترجمہ اور اس کا انالیسس دیکھیے۔ آیتیں 3 ہیں، والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ یہ کلام مفید نہیں بنتا، اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ لہذا بات بنے گی والعصر ان الانسان لفی خسر، اب یہ کلام مفید ہے، اس کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ اسی طرح تیسری آیت کے کوئی معنی نہیں بنتے جب تک کہ دوسری آیت کے ساتھ نہ جڑے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وقت تاکید کی۔ بھئی یہ اللہ سے کلام شروع ہو رہا ہے تو یہ تو مستثنا ہے نا، مستثنا منہ کیا ہے، کس سے مستثنا کیا جا رہا ہے؟ دوسری آیت کے ساتھ جوڑیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں اب یہ کلام مفید ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سے کیا بات سامنے آئی؟ انگریزی میں جب آپ انالیسس کرتے ہیں کمپلیکس سینٹنس کا تو اس کا پرنسپل کلوز ایک ہوتا ہے۔ پرنسپل کلوز